مذہبی تعلیمات کو مس کر کے قوم پرستی کے کالم میں ڈالا، کیونکہ قوم پرستی میں آپ اپنی قوم کو پوجا کرتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو اپنے قوم کے نفس کا جو ہے حصہ سمجھتے ہیں، یہی قوم پرستی ہے۔ جس طرح آج ہندوتوا ہندو مت کو مس کر رہا ہے، صہیونیت فاشزم کی تشریح نو ہے۔ فاشزم وہ تحریک ہے جس میں قوت کی پرستش کی جاتی ہے، وہ بھی قوم پرستی کی ایک شکل ہے۔ فاشزم جو ہے یہ قوم پرستی کی ایک شکل ہے۔ کیونکہ قوم پرستی کا اظہار جو ہے مختلف سیاسی، قوم پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی پرستش کرتے ہیں کسی معنوں میں، اور اس کی بنیادی طور پہ دوسری قوموں سے نفرت اور ان کا خوف۔ تو مثلا یہ کہ مسلم قوم پرستی ہے، وہ اس کی بنیاد جو ہے، یعنی ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس کی بنیاد جو ہے ہندوؤں کا خوف ہے، اور مسلمان قوم کی مطلب یہ کہ عظمت اور بلندی، یہ اس کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ تو مسلم قوم پرستی جو ہے، لیکن وہ فاشسٹ نہیں ہے جس طرح وہ آتی ہے، وہ تقریباً زیادہ تر لبرل ہے یا سوشل ویلفیئرسٹ ہے۔ لیکن جو فاشزم ہے اس کی چند بنیادی خصوصیات ہیں۔ یہ 19ویں صدی میں جو ہے اور 20ویں صدی میں یورپ میں اس کا ظہور ہوا، خاص طور پہ اٹلی میں 1919 سے 1945 تک، جو بنیادی طور پہ مغربی یورپ میں۔ اور موسولینی جو ہے وہ اس کا جو ہے بنیادی لیڈر تھا، جو اٹلی کا جو ہے فاشسٹ تھا۔ اور فاشسٹ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے فاشزم ورڈ جو ہے یہ فاسکس لاطینی زبان سے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے لفظ جو آیا ہے لاطینی لفظ فاسکس، اور اس کا مطلب ہے کہ لکڑیوں کا ایک گتھا، اور گٹھا یا گتھا، اور خاص طور پہ جو نارون کرمزی کے درخت سے ہے، جس کو علم کہتے ہیں، سے ہوں۔ اور یہ ان کے اندر جو ہے عموماً کلہاڑا ہوتا تھا، اور یہ پرانے، یعنی جس کو فاسکس کہتے ہیں، اور پرانا جو رومی قانون تھا اس میں جو ہے یہ سمبل تھا یا علامت تھی ان کے، یعنی تہذیبی جو پینل اتھارٹی تھی ان کی، یعنی جو قضائی لوگوں کو جو ہے سزائیں وغیرہ دیتے تھے، اس کا جو محکمہ تھا، قانون جو نافذ کرتے تھے ان کا جو محکمہ تھا، اس کی ایک علامت تھی۔ تو یہ ان معنوں میں مطلب یہ کہ ایک لحاظ سے وہ قوت کی علامت ہے۔ تو قوت جو ہے فاشسٹوں کے یہاں بہت اہم ہے، اور وہ نازیزم بھی جو ہے فاشزم کی ایک شکل ہے ایک لحاظ سے، پاور جس کو کہتے ہیں، اور یہ نیتشے کے فلسفے میں ہے، اور دوسرے لوگوں کے نیتشے اس میں اہم ہے، اور علامہ اقبال پہ بھی اس کا اثر ہوا، لیکن قوت علامہ اقبال کے یہاں بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو جو فاشزم ہے وہ ایک قوم پرستی ہے، اور ایک قوم پرستی ہے جو قوت کی اہمیت پر زور دیتی ہے، اور اس کو دوسری قوم پرستی طریقوں سے جو چیزیں ممیز و ممتاز کرتی ہے، وہ اس کا ایک قوت، مادی قوت، اور کلہاڑا اس میں آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جنگی قوت کی اہمیت، اور تہذیب اور تشدد کی اہمیت مخالفین پر، اور اتھارٹیرینزم، یعنی مطلب یہ کہ آزادی رائے کی بالکل نفی، ایک رائے، ایک قوم ایک رائے، اور جو اس رائے کا مخالف ہو آپ کو وہ دشمن ہے، وہ دشمنوں کو جو ہے سپریس کرنا۔ اور اس کا ایک اور جو اہم خاصہ ہے وہ عملیت پہ زور دیتی ہے، تھیوری وغیرہ کی بڑی مخالف ہے، اصل چیز جو ہے عمل ہے۔
تو چاہے وہ جنگی عمل ہو، پریڈیں ہوں، ورزش ہو، جنگی مشقیں ہوں وغیرہ وغیرہ. اور اس کا اہم کمیونٹی پہ بھی زور ہے، یعنی کمیونٹی، قوم جو ہے، آپ کی قوم جو ہے برادری ہے، اوس یعنی سوسائٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس برادری کو جو ہے عملی اور ثقافتی طور پر جو ہے اس کو موبلائز کرنا. جیسے مطلب یہ کہ آج کل یہ جو ہندوتوا والوں نے کیا ہے، مودی جس کا وزیر اعظم ہے، یعنی کمیونل، یعنی قوم کی موبلائزیشن، تحرک، مختلف سماجی عمل کے ذریعے، خدمات کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے، ورزشوں کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے جو ہے، اور لوگوں کو جو ہے موبلائز کرنا، متحرک کرنا ایک مقصد کے لیے. مقصد جو ہے قوم کی آفاقیت اور قوم کی قوت میں اضافہ، قوم کی حاکمیت کے بارے، اور اس قوم کا جو مجسم شکل ہے وہ لیڈر ہے، جیسے میسلونی. تو میسلونی کی ہر بات کو عملی جامہ پہنانا، اس کی مخالفت کو ہرگز برداشت نہ کرنا وغیرہ. تو اس لحاظ سے مطلب ڈکٹیٹرشپ بھی اس میں بڑی اہم ہے. ایک آدمی کی اختلاف رائے، صرف اپنے اندر بھی اختلاف رائے بالکل برداشت. اسی کو فاشزم کہتے ہیں. ادھر اس کے مختلف درجات ہیں. تو فاشسٹ نظریات جو ہیں دیگر جماعتوں میں بھی آتے ہیں جو فاشسٹ نہیں ہوتے. اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے فاشسٹ. لیکن یہ کہ فاشزم جو ہے یہ بھی سرمایہ داری کی ایک شکل ہے. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بڑی فیکٹریاں بنائیں اور اکنامک ترقی اس کا ایک اہم جز ہوتا ہے. نازیزم میں بھی تھا. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو کرائسس آیا تھا کیپٹلزم میں، سرمایہ داری کا، اس کو عبور کیا اجتماعی سرمایہ داری کے ذریعے ہی. اور وہ اس کو پھر مطلب یہ کہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی اس کی نقل کی گئی بعد میں. یہ فاشزم کے چند بنیادی خصائص. تو صہیونیت 19ویں صدی کے آخر میں وجود میں آنے والا ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے. اس نے یہودی مذہبی تعلیمات کو مسخ کر کے قوم پرستی کے قالب میں ڈالا. جس طرح کہ آج ہندو